زندگی میں سے کوئی سی ایک چیز نکلی ہوئی ہے تو ہمارا دین مکمل نہیں ہے۔ عبادات کا شعبہ ہمارا اگر خالی ہے اور یقیناً خالی ہے، نماز 5 وقت فرض ہے۔ کتنے آدمی ہیں مسجدوں میں جا کر اندازہ ہو جائے گا کہ کتنے فیصد لوگ نماز پڑھتے ہیں، یعنی مسجد میں جاتے ہیں۔ نماز پڑھنے کا تو سوال بعد میں ہے، مسجد میں جانے سے اندازہ ہوگا کہ کتنے لوگوں میں سے کتنے لوگ مسجد میں آئے ہیں۔ محلے میں اگر 100 بالغ ہیں تو مشکل سے 25 آدمی مسجد میں ملتے ہیں، اور بعض جگہ تو اس سے بھی کم 10 آدمی ہی مسجد میں ملتے ہیں۔ اندازہ ہوا کہ اللہ کی بات ماننے کے لیے نماز کے سلسلے میں صرف 1/4 آدمی ہیں جو مسجد میں جاتے ہیں۔ وہاں جانے کے بعد نماز جو پڑھتے ہیں وہ نماز ہماری کیسی نماز ہے؟ ہماری ایسی نماز ہے کہ نماز میں کھڑے ہو کر ہم نے اپنی دکان کا حساب، اپنی کھیتی باڑی کا حساب، اپنے نوکر چاکر کا حساب، اور نہ معلوم کہاں کہاں کے خیالات ہماری نماز میں آتے ہیں۔ یہ ہماری نماز کا حال ہے۔ جبکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اللہ کی عبادت کیسی کرنی ہے؟ ایسی عبادت اللہ کی کرنی ہے کہ تم عبادت کرتے ہوئے ایسی عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، کأنک تراہ۔ ایسا تصور باندھ کر کھڑے ہو نماز میں کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ ایمانداری سے بتاؤ، اتنا بڑا بندہ بیٹھا ہے جس میں بھی شامل ہوں، کہ اس حیثیت کی نماز ہم میں سے کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ نماز تو جبھی ہوگی نا کہ جب اس حیثیت کی نماز پڑھی جائے گی۔ اگر ہم اپنا دل کنٹرول کر دیکھیں گے تو ہمیں اپنے دل سے یہ جواب ملے گا کہ واقعتاً ہماری نماز ایسی نماز نہیں۔ دوسرے نمبر پر چلو بھائی، اگر یہ تصور نہ ہو سکتا ہو تو اس سے نیچے کا درجہ بھی ایک ہے، فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ اگر یہ تصور نہ قائم ہو سکے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یہ تو تصور کر ہی لینا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے اگر یہ بھی تصور ہو گیا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو پھر نہ ہمیں بدن کھجانے کی نوبت آئے گی، نہ ہمیں کپڑے سے کھیلنے کی نوبت آئے گی، نہ ہم ادھر ادھر دیکھنے کی ہمیں نوبت آئے گی، نہ ہماری نماز میں کسی اور قسم کا کوئی خیال آنے کی نوبت آئے گی۔ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے وہ نماز پڑھنے والے ہم بنے۔ اگر ہم ایمانداری سے خیال کریں اور سوچیں تو شاید اس تصور والے بھی 1-2% ہی نہیں جو یہ خیال کر کے نماز پڑھتے ہو، چلو بھائی ہم تو نہیں اللہ کو دیکھ رہے ہیں لیکن اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، جبکہ حقیقت میں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ لیکن یہ تصور کرنا ہمارے لیے اس قدر مشکل ہے، اس قدر مشکل ہے کہ یہ تصور ہم اپنی نماز میں قائم نہیں کر پاتے۔ تو بھائی نماز کا یہ حال ہے، تو بتائیے نماز کا یہ شعبہ عبادت کا شعبہ، اور عبادت کے شعبے میں سب سے اہم چیز ہے نماز، جو نہ کسی غریب پر موقوف ہے، نہ کسی امیر پر موقوف ہے، نہ کسی تندرست پر موقوف ہے، نہ کسی بیمار پر۔ ہر ایک آدمی جو بالغ ہو گیا ہے سب کو نماز پڑھنا ہے، ہر حال میں پڑھنا ہے۔ جب تک اس کے ہوش و حواس باقی ہے اس کے اوپر نماز فرض۔ وہ کھڑا ہو کر پڑھ سکتا ہو بہت اچھا، نہ کھڑا ہو سکتا ہو تو بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا اشارے سے پڑھے، رکوع سجدہ نہیں کر سکتا اشارے سے نماز پڑھے، اشارے سے بھی نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھے، جس حال میں بھی پڑھ سکتا اسے نماز پڑھنا ہے۔ عبادات میں دوسرا نمبر ہے روزے کا۔ کیسا روزہ ہم رکھتے ہیں، کس قسم کا روزہ رکھتے ہیں اس کا بھی ہمیں پتا ہے، جبکہ روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ روزے کا بدلہ میں اپنے دست قدرت سے خود عنایت کروں گا، اور اعمال کا بدلہ تو اللہ فرشتوں کے ذریعے سے دلوائیں گے، لیکن یہ ایسا انعام ہے جو خداوند قدوس اپنے دست قدرت سے عنایت فرمائیں گے۔ اور ایک دوسری حدیث میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں، انا اجزا بھی، میں ہی اس کا بدلہ ہوں۔ یعنی روزہ رکھنے والا اگر روزہ
روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھے تو خداوند قدوس بذات خود اس کا بدلہ ہے، تو کتنا بڑا ثواب ہے۔ لیکن وہ روزہ بھی تو ہو، ہماری آنکھ کا بھی روزہ ہو، کان کا بھی روزہ ہو، زبان کا بھی روزہ ہو، ہمارے جسم کے ہر ایک عضو کا روزہ ہو، تب وہ روزہ بنتا ہے۔ ورنہ تو بھائی ہماری زبان غیبت میں، چغلی میں، نہ معلوم روزے کی حالت میں کیا کیا کام کرتے ہیں، کیسے کیسے تصورات ہمارے ذہن میں آتے ہیں، تو وہ روزہ ایسا روزہ نہیں ہے جس کا بدلہ خداوند قدوس خود اپنے دست قدرت سے عنایت فرماتے ہو، اور یا اس کا بدلہ خود اللہ کی ذات بن جاتا ہے۔ اور ہر بھی ایسا ہی زکوٰۃ کا معاملہ ہے، وہاں تو بہت ہی مشکل معاملہ ہے، اسے تو دیتے ہوئے پیسہ آتے ہوئے تو بہت اچھا لگتا ہے، اور جب دینا پڑے تو سوچنا پڑتا ہے کہ اس میں سے 40 کا حصہ نکالوں نہ نکالوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ صحابہ نے یوں پوچھا کہ یہ جو عاملین زکوٰۃ ہیں، زکوٰۃ وصول کرنے والے ہمارے اوپر ظلم کرتے ہیں، تو کیا ہم اس ظلم کی بقدر مال روک کر زکوٰۃ ادا نہ کر رہے ہیں؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ حضرات صحابہ نے یہ بات پوچھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ جو زکوٰۃ وصول کرنے والے لوگ ہیں وہ ہمارے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ دیکھیے زکوٰۃ دینے والی کون جماعت ہے؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت ہے۔ وصول کرنے والے بھی صحابہ، وہ صحابہ کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ وصول کرنے میں زیادتی کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے